اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المؤمنون۔ ہماری بیان آگے سے آ رہا ہے، چلا جا رہا ہے اور تاریخ اسلام میں باب سے باب ملاتے ہوئے ہم جیسے کہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں بیان کیا ہے، جو بہت بہترین تعریف ہے، سب حقیقت ہے اس میں، اور بہت سارے حالات آگے ابھی آئیں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ یہاں پر کچھ اصحاب کرام کی جو خالد بن ولید کی متاحت میں تھے اور عکرمہ بن ابو جہل کے سرکردہ میں تھے، یرموک کے روز فرمایا۔ یرموک تبوک سے شام کے علاقے ہے۔ یہاں پر تبوک کے علاوہ یرموک بھی بہت بڑا علاقہ ہے اور بہت سخت جنگ بھی ہوا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے مقامات پر واپس آ گئے، اور شیب بن عمر و ابو عثمان غسانی سے اس کے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ عکرمہ بن ابو جہل نے یرموک کے روز فرمایا، میں نے متعدد کارزاروں میں مطلب جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی ہے۔ پہلے یہ کفر کی حالت میں تھا، اور دیکھو باپ دیکھو کیا شیطان گزرا، اور بیٹا دیکھو وہ جو کفر میں بھی لڑ رہا تھا، اور جنگ احد میں رائٹ سائڈ پر خالد بن ولید تھا، اور جو لشکر تھا بائیں سائڈ پر یہی عکرمہ بن ابو جہل تھا، جس میں کہ 70 مسلمان ہمارے شہید ہوئے اور بہت دکھ پہنچایا اسلام کو۔ نبی علیہ السلام کی 4 دانت مبارک ٹوٹ گئے، شہید ہو گئے۔ اتنے گناہ کرتے ہوئے بھی اسلام میں دیکھو کتنا بڑا وسعت ہے، اور پھر بھی ان کو معاف کر دیا گیا، اور یہ آج بہترین جہادی کمانڈر ہے، اور جو کفر کے لیے لڑ رہے تھے اس سے بہت زیادہ اسلام کے لیے آج لڑ رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت جنگوں میں اسی کے ساتھ جنگ کیا، میں آج تم سے کیا بھاگ جاؤں گا، آج تم کو چھوڑوں گا؟ پھر انہوں نے آواز دی، کون موت پر بیعت کرتا ہے تاکہ آگے بڑھے ہم لوگ؟ تو ان کے چچا حارث بن ہشام اور درار بن الزاور نے 400 سرکردہ مسلمانوں اور ان شہ سواروں کے ساتھ ان کی بیعت کر دیا کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے خالد بن ولید کے خیمے کے آگے بہت جنگ کی جو کفار تھے، اور وقتی وغیرہ بیان
نے بیان کیا ہے کہ جب وہ زخم کھا کر گر پڑے، مطلب ہے کہ بیعت کی تو انہوں نے خیمے کے آگے جنگ کی کفار سے بہت، حتیٰ کہ سب زخم کھا کر گر پڑے، اور ان میں سے بہت سے آدمی مارے گئے، شہید ہو گئے، جن میں درار بن الازر بھی شامل تھے۔ اور واقدی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ جب وہ زخم کھا کر گر پڑے تو انہوں نے پانی مانگا، زخمی ہو گئے، گر پڑے، تو ان کے پاس پینے کو پانی لایا گیا، اور جب ان میں سے ایک کے قریب پانی کیا گیا اور دوسرے آدمی نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا ایسے اس کے پاس لے جاؤ، اور جب اس کے پاس پانی لے جایا گیا تو ایک اور شخص نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اس کے پاس لے کے جاؤ۔ پس ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو پانی دے دیا، یہاں تک کہ سب شہید ہو گئے، اور ان میں سے کسی ایک نے پانی نہ پیا، رضی اللہ عنہم، شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ اس روز مسلمانوں میں سب سے پہلے شہید ہونے والا شخص ابو عبیدہ رضی اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں اپنی پوری تیاری کر لی ہے میں نے، کیا آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام ہے؟ دیکھو تو ایسے جان باز، ابھی وہ مرا نہیں ہے، شہید نہیں ہوا ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں۔ ابو عبیدہ بن جراح جو خالد بن ولید کے بعد سیکنڈ کمانڈر، سپر کمانڈر تھا، اس سے انہوں نے کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی سوال جواب ہے تاکہ میں لے جاؤں، مطلب ہے میں شہید ہونے والا ہوں۔ تو آپ نے جواب دیا ہاں، میری طرف سے انہیں سلام کہنا، اور یہ بھی کہنا کہ رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدے کیے تھے ہم نے انہیں برحق پایا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ یہ شخص آگے بڑھا اور شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ قتل کے کرتے ہیں کہ تمام لوگ اپنے قتل کی بیان کرتے ہیں کہ تمام لوگ اپنے اپنے جھنڈوں تلے ثابت قدم رہے اور رومی چکی کی طرح چکر لگانے لگے، اور یرموک کے روز میدان کارزار میں صرف گودے اور ہڈیاں اور عمدہ کلائیاں اور اڑتی ہوئی ہتھیلیاں ہی دیکھی گئی۔ پھر خالد بن ولید نے اپنے ساتھی گھڑسواروں کے ساتھ اس مسیرہ پر حملہ کیا جس نے مسلمانوں کے میمونہ پر حملہ کر کے انہیں قلب کی طرف ہٹا دیا تھا، مطلب پیچھے ہٹا دیا تھا، اور اپنے اس حملہ میں 6000 رومیوں کو قتل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ خالد بن ولید کا سیف اللہ تو اس لیے کہا گیا ہے، لیکن آج ہم اس کی عزت ہی نہیں جانتے تھے، تاریخ میں یاد بھی نہیں ہے۔ 6000 رومیوں کو خالد بن ولید نے قتل کر دیا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں میں بہت سارے شہید کیے ہوئے کر دیے۔ اور پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں قدرت میں میری جان ہے کہ جو کچھ تم دیکھ چکے ہو اس کے سوائے ان کے پاس کوئی صبر اور قوت باقی نہیں رہی، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کندھوں کو تمہارے قبضہ میں دے دے گا۔ پھر آپ نے انہیں روکا اور 100 سواروں کے ساتھ 1,00,000 آدمیوں پر حملہ کر دیا۔ 100 قرآن میں ایک جگہ میں کہاں ہے کہ مومنوں
1 اور 10 کافر برابر ہے، وہ بات ان پر بہت باری گزرا تو رب العالمین نے تخفیف کر دی کہ میں نے دیکھا کہ آپ میں کمزوری ہے، لہذا اس کے بعد 1 اور 2 میں مقابلہ ہوگا یہ۔ لیکن یہاں اگر آپ تاریخ پر نظر دوڑاؤ تو 100 سواروں نے خالد بن ولید کے ساتھ جو تھے کے ساتھ 1 لاکھ آدمی پر حملہ کر دیا۔ بولو کہ ایک آدمی کے سر پر کتنے آئے؟ یہ شجاعت اور بہادری اسی کو کہتے ہیں۔ اور جو ہی آپ ان کے پاس پہنچے، ان کی فوج تتر بتر ہو گئی اور مسلمانوں نے بھی ان پر یک بارگی حملہ کر دیا تو وہ منتشر ہو گئے اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور وہ ان سے بچتے نہیں تھے، مطلب راستے ہی ملتے جاتے تھے اور سر ان کے کٹواتے رہتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ جنگ کی جولانی اور گمسان کے معرکہ میں تھے اور ہر جانب سے بہادر ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے، حجاز سے الجی آ گیا جسے خالد بن ولید کے پاس پہنچا دیا گیا۔ مدینے سے ایک سفارتکار آیا اس جنگ میں، الجی جسے کہا جاتا ہے، تو انہوں نے ان سے نہیں پوچھا، سیدھا خالد بن ولید کے پاس لے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کیا خبر ہے؟ اس نے آپ سے کہا یہ گفتگو اس کے اور آپ کے درمیان ہوئی، دوسرا تیسرا آدمی نہیں تھا، اور آپ نے صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کہا کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول وہ وفات ہو چکے ہیں، اور انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا، اور آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کو فوجوں پر نائب مقرر کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس بات کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا تھا کہ اس حالت میں انہیں کمزوری لاحق نہیں ہو، مطلب خلیفہ رسول کی وفات کی خبر پوشیدہ رکھا گیا، اور خالد رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کی وفات کو چھپایا، بعد میں کہا کہ بعد میں ظاہر کریں گے، اور ابو عبیدہ بن الجراح کو فوجوں کے نائب پر مقرر کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس بات کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا تاکہ اس حالت میں انہیں کمزوری لاحق نہ ہو، اور اپنے لوگوں کے سنتے ہوئے اسے کہا کہ تو نے بہت اچھا کیا کہ چھپا لیا، اور اس سے خط لے کر اپنے ترکش میں رکھ لیا، اور حرب و مقاتلہ کی تدبیروں میں مصروف ہو گئے، اور خط لانے والے الجی منجمتا بن زنیم تھے، اپنے پہلو میں کھڑا کر دیا کہ تم ادھر ہی رہو، جاؤ نہیں، ابھی جنگ چالو ہے، کارزار میں لگے ہوئے ہیں، تو یہاں اس میں بعد میں سوچیں گے، پہلے یہ جنگ ختم ہونے دو۔ ابن جریر نے اپنے سایانیدس کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ کبار عمرہ میں سے جربہ سب سے باہر نکلا، جرجہ، اور اس نے خالد کو بلایا اور آپ کے پاس گئے، خطا کہ ان دونوں کے گھوڑوں کے گردن آپس میں مل گئے۔ جرجہ نے کہا اے خالد مجھے سچ بتانا اور جھوٹ نہ بولنا،
بلا شبہ شریف آدمی جھوٹ نہیں بولتا ہے اور نہ مجھے دھوکہ دینا. بلا شبہ شریف آدمی اللہ کا واسطہ دینے والے کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی پر آسمان سے تلوار اتاری ہے اور انہوں نے وہ تجھے دے دی؟ اس کا نام سیف اللہ رکھا گیا تھا نبی علیہ السلام نے، کیونکہ یہ اس نے بہت بہادری دکھائی تھی غزوہ موتا میں. اور انہوں نے اس سے پوچھا، اور تو اسے جس پر سونتا ہے اسے شکست دیتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں. اس نے کہا پھر تو نے اپنا نام سیف اللہ کیوں رکھا ہے؟ دیکھو تو آپ نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں اپنے نبی بھیجا ہے، پس اس نے ہمیں دعوت دی اور ہم اس سے بھاگ گئے اور ہم سب اس سے دور ہو گئے. پھر ہم میں سے بعض نے اس کی تصدیق کی اور اس کی پیروی کی، اور بعض نے ہم میں سے اس کی تکذیب کی اور اسے برا بھلا کہا، اور میں بھی تکذیب کرنے والوں میں برا بھلا کہنے والوں میں شامل تھا اس وقت جب میں کفر میں تھا. خالد بن ولید بیان کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں اور ہماری پیشانیوں کو پکڑ لیا اور ہمیں اس کے ذریعے سے ہدایت دی. ہم نے اس کی بیعت کر لی تو آپ نے مجھے فرمایا تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر سونتا ہے. خالد بن ولید کو اس وقت یہ نام ملا تھا جبکہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے اور عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے. جو ان تینوں کمانڈروں کو نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا کہ آپ وہاں پر غزوے میں جاؤ، یہ تینوں شہید ہو گئے. اس کے بعد اس نے اپنی آپ تلوار اٹھائی خالد بن ولید نے، اور لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا اور بہت بہادری سے لڑا اور سب کو سر کاٹ دیے اس کے. تو نبی علیہ السلام نے اس دن سے اس کا نام سیف اللہ رکھا، یعنی اللہ کی تلوار. اور آپ نے میرے لیے مدد کی دعا مانگی، اس وجہ سے میرا نام سیف اللہ ہے. یہ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کیا تھا اللہ تعالیٰ سے. اور یہ آج جو تم اس بہادر کی کارنامے سن رہے ہو، یہ اسی دعا کی اثر ہے اور رب العالمین کی خاص نظر ہے. اور میں ان مسلمانوں میں سے ہوں جو مشرکین پر بڑے سخت ہے. جرجا نے کہا، خالد تم کس طرف دعوت دیتے ہو؟ آپ نے کہا اس شہادت کی طرف کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہے. اس نے بتایا کہ ہم تو یہی شہادت دیتے ہیں، ہم یہی آپ کو بتاتے ہیں، اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی شرک نہیں کرنا چاہیے، وحدہ لا شریک ہے. اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول بھی ہے. اور جو وہ اللہ کے پاس سے لائے ہیں اس کے اقرار کی طرف دعوت دیتے ہیں.
یعنی قرآن کریم کی طرح۔ اس نے کہا اور جو تمہاری بات نہ مانے، آپ نے فرمایا وہ جزیہ دے۔ اگر دعوت نہیں مانتا ہے، ہمارے تو اصول ہے آپ کے سامنے کہ وہ جزیہ دے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، وہ ہمارے امان میں آ جائیں گے اور اس کے ساتھ ہم لڑیں گے نہیں، بلکہ تکلیف نہیں ہوگا اس کی۔ اور اس نے کہا کہ اگر نہ دے، جزیہ نہ دے، تو آپ نے فرمایا ہم اسے جنگ کا انتباہ کریں گے، اور ہم جنگ کا آواز دیں گے لڑنے کے لیے، پھر اس سے جنگ کریں گے۔ اس نے پوچھا جو تمہاری بات مان لے اور آج ہی اس دن میں داخل ہو جائے، اس کا کیا مقام ہے، ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو فرض قرار دیا ہے اس میں سے ہمارے شریف و رذیل اور پہلے اور پچھلے کا ایک ہی مقام ہے۔ اگر آج کوئی مسلمان ہو جائے، ایمان لائے، تو وہ مومنوں میں شمار ہے۔ پہلے کے مومن اور آخر مومن سب فرائض ان کے لیے برابر ہے اور وہی ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ جرجا نے کہا کہ آؤ آج تمہارے دین میں داخل ہو، اس کی تمہاری طرح اجر و ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اس سے بہتر ملے گا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ تمہارے مساوی ہوگا، جبکہ تم سے سبقت کر چکے ہو، اس سے سبقت کر چکے ہو، مطلب آپ پہلے سے ایمان لائے ہو، جہاد کر رہے ہو، اسلام کے لیے لڑ رہے ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے اس دین کو رغبت سے قبول کیا اور اپنے نبی کو اس وقت بیعت کی، اپنے نبی کی، جب وہ ہم میں زندہ موجود تھے۔ ہم تو اس وقت بیعت کر چکے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور ان کے پاس آسمان سے خبریں آتی تھی اور وہ ہمیں کتاب کے متعلق خبر دیتے تھے اور ہمیں نشانات دکھاتے تھے، اور جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے اس کے دیکھنے اور سننے والے پر اسلام لانا اور بیعت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ نبی آخر زماں ہے، وہ جس کے ساتھ ملے ہے، دیکھا ہے، اس کو بھی ایمان لانا چاہیے، اور اس کے سنت پر چلنے کے لیے آج بھی ہر بندے کو ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے۔ اور جو کچھ ہم نے دیکھا ہے تم لوگوں نے نہیں دیکھا، اور جو عجائب اور دلائل ہم نے سنے ہیں تم نے انہیں نہیں سنے، پس وہ جو شخص تم میں سے حقیقی معنوں میں نیت کے ساتھ اس دین میں داخل ہو وہ ہم سے افضل ہوگا۔ خالد بن ولید نے کیسا میٹھا میٹھا اور اس کو مطلب ہمت کا اور اجر کا بولا۔ جرجا نے کہا اللہ کی قسم تو نے مجھ سے سچ بولا ہے اور مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تم سے سچ کہا، اور تو نے اس کے متعلق جو بات پوچھی ہے اللہ اس کا مددگار ہے۔ اس موقع پر جرجا نے ڈال کو پلٹا اور خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا مجھے اسلام سکھائیے، اسلام سکھائیے، اس میں تو خیر ہی خیر ہے جو بیان میں نے آپ سے سنے۔ خالد بن ولید نے اسے اپنے ساتھ اپنے خیمے میں لے آئے اور اس پر پانی کا ایک مشکیزہ ڈالا، پورا مشکیزہ اس پر اڈیل دیا اور اسے 2 رکعت نماز پڑھائی۔
کہ یہ تو پڑھ لو پہلے اور رومیوں نے اس کے خالد کی طرف پلٹنے کے ساتھ ہی حملہ کر دیا، مطلب ادھر رومیوں نے حملہ کر دیا اور ان کا خیال تھا کہ یہ حملہ اس کی طرف سے ہے، پس انہوں نے محافظین کے سوا جن کا امیر اکرم بن ابو جہل اور حارث بن ہشام تھے، مسلمانوں کو ان کے موقف سے ہٹایا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سوار ہوئے اور جرجہ بھی ان کے ساتھ تھا اور رومی مسلمانوں کے درمیان تھے، مسلمانوں کے بیچ میں آئے ہوئے تھے، اور لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا اور لوٹ آئے۔ رومی بھی اپنے موقف کی طرف واپس آ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے ساتھ آگے بڑھے، حتیٰ کہ انہوں نے تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے سے مصافحہ کیا، تلوار اپنے ملا لیے، کفر اور اسلام کے آمنے سامنے ہوئے، اور خالد رضی اللہ عنہ اور جرجہ نے دن کے بلند ہونے سے لے کر سورج ڈھلنے تک ان میں شمشیر زنی کی، اور مسلمانوں نے ظہر اور عصر کی نمازیں اشارے سے پڑھے، مطلب وقت نہیں تھا، سخت رن پڑ رہا تھا، اور جرجہ رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ دیکھو صبح کافر شام کو شہید، یہ کسی کے قسمت میں ہوتا ہے۔ اور انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف یہی 2 رکعت نماز اللہ کے لیے پڑھی تھی، اتنا ہی تھا، یہی 2 رکعت جو خالد بن ولید نے اس پر پانی ڈالا اور کہا کہ کلمہ پڑھایا اور کہا کہ نماز پڑھو، بس اتنی ہی عبادت اس نے کی تھی، مگر شہید ہو گیا۔ اس موقع پر رومیوں نے شدت اختیار کر لی، پھر خالد رضی اللہ عنہ نے کل پر حملہ کیا اور رومی سواروں کے درمیان چلے گئے، اور اس موقع پر ان کے سوار بھاگ گئے اور انہیں اس صحرا میں لے گئے، اور مسلمان اپنے گھوڑوں کے ساتھ علیحدہ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ چلے گئے اور لوگوں نے مغرب اور عشاء کی نمازیں تاخیر سے پڑھی۔ چالو جنگ میں تھا، ان پر حملہ کر دیا اور وہ بھاگ گئے گھوڑوں کے ساتھ، وہاں بھاگ نکلے۔ اور اس وقت مغرب اور عشاء کی نماز ایک ہی ساتھ جمع بین صلاتین پڑھا، یہاں تک کہ اچھی طرح فتح ہو گئی، اور خالد رضی اللہ عنہ رومیوں کی قیام گاہ کی طرف گئے اور وہ پیادہ تھے، پس انہوں نے آخر تک ان کو منتشر کر دیا اور وہ گری ہوئی دیوار کی طرح ہو گئے۔ پھر انہوں نے بگھوڑے سواروں کا تعاقب کیا اور خالد رضی اللہ عنہ نے ان کی خندق کو ان کے لیے رکاوٹ بنایا، اور رومی تاریکی شب میں الوقاصہ کی طرف آئے، اور جب زنجیروں سے بندھے ہوئے لوگوں میں سے ایک آدمی گر پڑا تو اس کے ساتھ ہی گر پڑتے تھے، سب کو زنجیر میں باندھ دیا۔ جب بندہ گرتا ہے زنجیر میں تو دوسرے کو بھی ساتھ میں گراتا ہے، جب وہ گر جاتے تھے تو دوسری کو بھی ساتھ میں گرا دیتے تھے، اتنے سخت باندھ دیے تھے۔ ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ اس میں گر پڑے اور معرکہ میں قتل ہونے والوں کے علاوہ اس کے پاس 1,20,000 آدمی قتل ہو گئے اس جنگ میں، یرموک میں جو جنگ شروع ہوا تھا۔ اور اسی روز مسلمان عورتوں نے بھی جنگ کی اور بے شمار رومیوں کو قتل کر دیا۔ دیکھو اس زمانے میں عورتوں نے بھی جہاد کیا بلکہ لڑے۔ آج کا زمانہ دیکھو، وہ فحشی کا زمانہ ہے، کس طرح عورت اپنے کو برہنہ کر کے، اگر وہ کافر ہے تو بھی ایسا ہے، اگر مسلمان عورت ان کا یہ حال ہے، پردہ نہیں ہے، حجاب نہیں ہے،
بلکہ برہنہ گھومتے. وہ عورتیں اس زمانے کی لڑتے رہے اور کافروں کو قتل کیا، رومیوں کو، اور مسلمانوں میں سے جو شخص شکست کھاتا وہ انہیں مارتے اور کہتے تھے تم کہاں جا رہے ہو اور ہمیں عجمی کافروں کے لیے چھوڑ رہے ہو. عورتوں نے یہ تانا دے رہے تھے کہ اے بے ڈرپوک کہاں بھاگتا ہے، ہمیں چھوڑ رہے ہیں ان کے عجمیوں کے لیے. اور جب وہ ڈنڈ پیٹ کرتے تو کوئی شخص اپنے پر قابو نہ رکھ سکتا تھا اور جنگ کی طرف واپس آ جاتا. ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ کلان اور رومی قوم کے اشراف نے اپنے کوٹ پہن لیا اور کہنے لگے جب ہم اپنے دین نصرانیت کی مدد کرنے کی سخت نہیں پائیں گے، مطلب یہ کمزور ہو گئے، تو ہم ان کے دین پر مر جائیں گے. پس مسلمان آگے آ گئے اور انہوں نے ان سب کو قتل کر دیا. یہ دوسرا ٹولہ تھا جو ان کا بڑے تھے، پادری تھے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے بھی کوٹ پہنے اور کہا کہ ابھی ہم بھی زندہ نہیں رہنا چاہتے. جنگ شروع ہو گئی تو سب قتل ہو گئے. مورخین کا بیان ہے کہ اس روز 3000 مسلمان شہید ہوئے، جن میں اکرمہ اور ان کے بیٹے عمرو اور سلمہ بن ہشام، عمرو بن سعید، ابان بن سعید شامل تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ اکرمہ بن ابی جہل یہاں پر شہید ہو گئے. سپہ سیکنڈ کمانڈر جو تھے لڑتے لڑتے یہ حال شہادت دی. انہوں نے بہادری سے پیچھے نہیں ہٹے، باغ نہیں گئے اور سپہ سالار بنتے رہے، اپنے بڑے سپہ سالار کے نیچے خدمت دیتے رہے، یہاں تک کہ یہ سارے جو ابھی میں نے بیان کیا شہید ہو گئے. خالد بن سعید ثابت قدم رہے اور معلوم نہیں کہ وہ کدھر چلے گئے. درار بن الزور، حضرت ہشام بن العاص اور عمرو بن الطفیل بن عمرو الدوسی بھی مقتولین میں شامل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی باپ کی رؤیا کو یمامہ کے روز سچ کر دکھایا تھا، اور آپ نے اس روز لوگوں کو ایک جماعت کو پناہ کر دیا تھا. عمرو بن العاص نے 4 آدمیوں کے ساتھ شکست کھائی، یہاں تک کہ وہ عورتوں کے پاس پہنچ گئے اور عورتوں نے انہیں ڈانٹ پیٹ کی تو واپس آ گئے. شرجیل بن حسنہ اور آپ کے ساتھ پر پراگندہ ہو گئے، اور جب امیر نے ان کو اللہ تعالیٰ کی قول، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کی اموال خرید لیے، اس کے ساتھ نصیحت کی، وہ واپس لوٹ آئے اور یہاں شہید ہو گئے. باقی بیان کل کریں گے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.